بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں اسماء الحسنى یعنی اللہ کے بہترین پاک و پاکیزہ منزہ مبارک اور بافضیلت ناموں کا بیان لے کر حاضر ہوں۔ آج ان اسماء مبارک ان اسماء حسنہ کے بیان سے پہلے ایک انتہائی چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ان ناموں کے سلسلے میں اپنی گزارشات کو عرض کروں گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہترین، اچھے، حسین، خوبصورت، بافضیلت، بابرکت نام ہے۔ اسماء جمع ہے اسم کی، اسم یعنی نام، اسماء حسنہ یعنی خوبصورت نام، حسین نام، بہترین نام، عمدہ نام۔ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بہت سے تصورات، بہت سی باتیں جن کا در حقیقت نظریہ تصور اسلام نے پیش کیا ہے، انہیں دنیا والے اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں اور اسے اپنی جاگیر یا اپنی تحقیق یا اپنے مواد کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں اگر آپ علوم کی تحقیق کریں، ان کا جائزہ لیں، جو نئے نئے علم روزانہ نئی نئی ٹیکنکس یا نئی نئی نالجز یا نئے نئے سبجیکٹ صاف لفظوں میں کہا جائے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان میں ایک سبجیکٹ جسے نیمولوجی کہا جاتا ہے۔ نیمولوجی یعنی علوم الاسماء یا علم الاسماء، یہ کیا ہے؟ یعنی ناموں کا علم، یعنی وہ آدمی جو اس علم کے بارے میں جانتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لیے کون سا نام بہتر ہے، کون سا نام معتبر ہے، کون سا نام آپ کی ذات کے مطابق ہے، اور آپ کو یا صاف لہجے میں کہا جائے کہ آپ کو کون سا نام رکھ لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ذرا سا دنیا پر نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی دنیا دار آدمی اگر اپنی کوئی کتاب، اپنی کوئی تحقیق یا اگر ٹیلی ویژن کی دنیا میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے اخباروں کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے، تجزیات کے حوالے سے کہ ہمیں اپنا ایک پروگرام ٹیلی ویژن پر دینا ہے، پروگرام ہم نے طے کر لیا، لیکن اب ہم نیمولوجی کے اسپیشلسٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ کہ یہ جو مواد میرے پاس ہے اس کا کوئی معتبر سا وہ نام تجویز کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اس مواد کی کامیابی کا ایک بڑا دار و مدار اس کے نام پر بھی ہے کہ اگر اچھا نام ہوگا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، یا اگر اس کے مطابق وہ نام ہوگا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، یا حالات، اطراف، اطوار، زمانہ، ان ساری چیزوں کے مطابق اگر اس چیز کا نام رکھ دیا جائے گا تو وہ کامیابی کی منزلوں کو پالے گا، اور اگر یہ نہ ہوا تو ناکام ہو جائے گا۔ یہ تصور جسے دنیا والے خصوصی طور پر اپنا ایجاد کردہ تصور یا اپنا ایجاد کردہ علم کہتے ہیں، جس میں
یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ چیز سے اس کے نام کی مطابقت تلاش کی جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ تصور سب سے پہلے مذہبی طور پر دین اسلام نے پیش کی ہے۔ دین اسلام نے سب سے پہلے نیمولوجی کا کانسیپٹ، علم الاسماء کا تصور پیش کیا ہے، جہاں سے اس نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، کتاب کی شروعات کی۔ سب سے پہلا جملہ جو اپنی کتاب میں اس نے قرار دیا، سینٹنس بھی نہیں، سب سے پہلا ورڈ، سب سے پہلا لفظ جو اس نے اپنی کتاب میں قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پورے سینٹنس میں، اس پوری آیت میں، اس پورے جملے میں بھی جو پہلا لفظ ہے بسم، یعنی جو مخفف ہے، جوڑ کے بنایا گیا ہے بے اسم سے۔ بے اسم یعنی نام سے، نام کے ذریعے سے، نام کی بنیاد پر، نام لے کر، نام کی وجہ سے، یعنی سب سے پہلے تصور نام کا یا نیمولوجی کا یا علم الاسماء کا یا ناموں سے چیز کے جوڑنے کا دین اسلام نے قرآن کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ لیکن اب دنیا والوں نے جب اس تصور کو اپنے قبضے میں لیا، ہتھیا لیا، تو اس میں نئی نئی بے بنیاد چیزیں جوڑنا شروع کر دیں۔ آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ اس حرف کو اختیار کریں، آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ اس لہجے کو یا اس قافیے کو یا اس پیرائے کو یا اس پیرامیٹر پر ناموں کا اختیار کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اسلام نے نام کو بابرکت قرار دیا اور یہی پیش کیا ہے، بتایا ہے کہ جو انسان ان ناموں کے ذریعے سے اپنی ذات کو منسلک کرے گا، اپنی باتوں کو ان ناموں سے جوڑے گا، یقینی طور پر ان اچھے ناموں کے حوالے سے اسے کامیابی ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے قرآن میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، اللہ کے بھی نام ہیں۔ کیسے نام؟ الحسنى، بہترین نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ تک آؤ، پکارو، یاد کرو، دعا کرو ان اسماء حسنہ کے حوالے سے، ان کے ذریعے سے۔ یعنی نام کا کہیں نہ کہیں اسلام میں کوئی خصوصی اثر ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا اللہ کو ہم یوں نہیں پکار سکتے ہیں بغیر نام لیے ہوئے، بغیر اس کی کسی صفت کا ذکر کیے ہوئے؟ وہ ہمارے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے دل کے خیالات کو جانتا ہے، وہ ہماری نظروں کو نہیں، نظروں کے پیچھے جو خیالات و تصورات ہیں ان تک پہنچا ہوا ہے، ان کے بارے میں اسے معلوم ہے۔ نہ نام لینے کی ضرورت ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود دین اسلام نے نام کو ذریعہ قرار دیا، نام کا سہارا لینے کا حکم دیا، نام کو بیچ میں قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ نام کسی خیالی منصوبے کا نام نہیں ہے، کسی خیالی ترتیب کا نام نہیں ہے، کسی خاندان کے رسم و رواج کا نام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر میں مثلا الف سے نام رکھے جاتے ہیں تو اب سب کے نام الف سے ہوں، کسی کے گھرانے میں بے سے نام رکھے جاتے ہیں تو سب کے نام بے سے ہو، چاہے اس کا کوئی معنی مفہوم نکلے یا نہ نکلے۔ اور یہ ساری بات میں آپ کی خدمت میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس نام کو یا ہمارے لوگوں کے، افراد کے یا چیزوں کے نام رکھنے میں ہرگز اسلامی قوانین کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ اسلام نے ماں باپ کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بیٹے پر، اولاد پر باپ کا حق یہ ہے کہ وہ ان کا بہترین نام رکھے۔ اپنی اولاد کی تربیت، پرورش، کھانا پینا، رہنا سہنا، مکان، غذا، لباس، یہ ساری چیزیں فراہم کرنا یہ شاید بعد کی منزل ہے، لیکن پہلی منزل یہ ہے کہ جیسے ہی تمہارے یہاں اولاد ہو اس کا بہترین خوبصورت اچھا سا نام رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام اس کی ذات پر اثر کرنے والا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، جب ہم نام رکھنے پر آئیں گے تو نام چاہے جو رکھ دیں، لیکن اچھا نہیں لگتا یہ نام پکارنے میں، تو اب کیا رکھا جائے گا؟ عجیب عجیب طرح کے پنٹو، چنٹو، سنٹو، اس ٹائپ کے نام
اس طرح کے نام نہ جن کا کوئی مطلب ہے، نہ جن کے کوئی معنی ہے، نہ جن کا کوئی مفہوم ہے، ایک مضحکہ خیز انداز کا لفظ اس ذات سے منسلک کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چونکہ وہ لفظ، وہ خطاب، وہ نام جو اس کی ذات سے اس سے جوڑ دیا گیا ہے، جیسے یہ لفظ مضحکہ خیز ہے کہ سنتے ہی ہنسی آتی ہے، اس لفظ کا اثر اس آدمی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی ذات بھی مضحکہ خیز بن جاتی ہے۔ جب اسے پکارا جاتا ہے تو ایک تصور عجیب سا ہنسی کا، مسخرے کا، مذاق کا ابھرتا ہے، اور اس ذات میں، اس انسان میں یا اس بچے میں سنجیدگی پیدا نہیں ہو پاتی، یا دیکھنے والے اس کے بارے میں سنجیدگی اور اعتبار نہیں پیدا کر پاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ناموں کا سہارا لیں، اور بہترین نام۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو تو معتبر نام رکھو، اس کا نام محمد قرار دو، اس کا نام علی قرار دو، اس کا نام انبیاء کے ناموں پر رکھو، اس کا نام ائمہ کے ناموں پر رکھو۔ جب بھی تمہارے یہاں بیٹی ہو اس کا نام فاطمہ قرار دو، اس کا نام خدیجہ قرار دو، اس کا نام بہترین اسلامی عورتوں کے ناموں پر رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ نام اس ذات کے ساتھ، اس بیٹی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نام کی اولین مصداق، یا اس نام کو رکھنے والی اولین ذات جو تھی، اس کے اثرات کسی نہ کسی حد تک اس میں بھی داخل ہوں گے، سرایت کریں گے۔ لہذا ہمیں اپنے گھرانے میں اپنے بچوں کے نام رکھتے وقت انتہائی سنجیدگی سے کام لینا چاہیے، قرآن کا سہارا لینا چاہیے، احادیث کا سہارا لینا چاہیے، اور بہترین معتبر ناموں کو اپنے بچوں، اپنے اولاد، اپنے گھرانے کے افراد سے منسلک کرنا چاہیے، جوڑنا چاہیے، تاکہ اسی نام کا اثر پیدا کر کے ان کے اندر بھی وہ متانت، وہ سنجیدگی اور وہ خصوصیات پیدا ہو سکیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آؤ بہترین ناموں کا سہارا لو، اور اسماء الحسنی میں ایک بہترین اللہ کا اسم گرامی، اسم مبارک، اسم حسین کیا ہے؟ المذل، میم زال لام، مذل کاہے سے بنا ہے؟ یہ ذلیل سے بنا ہے، ذلیل کرنے والا، مذل ذلت دینے والا، ذلیل کر دینے والا۔ المذل ہر نافرمان کو ذلتوں کی گہرائیوں تک پہنچا دینے والا، اس ذات کو مذل کہتے ہیں، یعنی ذلیل کر دینے والا۔ اچھا، اب کوئی انسان اگر ہمیں ذلیل نظر آئے تو ہم کیا سمجھیں اسے اللہ نے ذلیل کیا ہے؟ یقینی طور پر اللہ ہی ذلیل کرنے والا ہے، لیکن یہاں ایک ذرا سی بات پر توجہ کی ضرورت ہے۔ مذل و ذلیل کرنے والا اللہ کون ہے؟ اللہ عزت دینے والا اگر ہے تو اللہ ذلیل کرنے والا ہے۔ ہم ایک آدمی کو 100 گالی بکے، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، اور اس کے بعد ہے کہ ہم نے اسے ذلیل نہیں کیا ہے۔ مذل تو اللہ ہے، اللہ ذلیل کرنے والا ہے، تو اللہ نے اسے ذلیل کیا ہے، مجھ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے جو قاعدے، جو قوانین، جو نظام زندگی، جو طریقہ حیات سکھایا ہے، جب انسان اس طریقہ حیات پر گامزن نہیں رہتا، جب دین اسلام کے قوانین کو چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، انہیں پیروں تلے کچلنے اور روندنے لگتا ہے، تو اللہ اپنی عنایتوں کو، اپنے لطف کو، اپنے کرم کو، اپنی عنایات کو، اپنے فضل کو، اپنی برکتوں کو، اپنی عزتوں کو روک لیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ آدمی اپنے آپ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک سائیکل چلاتا ہوا سڑک پر چلا جا رہا، بہت تیز جا رہا ہے۔ میں نے اس بچے کو اشارہ کیا، روکا، بیٹا اتنی تیز اس بھری ہوئی سڑک پر، اس ٹریفک والی سڑک پر اتنی تیز مت چلو، اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہنسنے لگا، ارے آپ تو بالکل ایسے ہی باتیں کیا کرتے۔ پھر میں نے دیکھا دوبارہ، میں نے کہا ارے بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ، چوٹ آ جائے گی، گر پڑیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ پھر اس نے میرا مذاق اڑایا۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے دیکھا، پھر تیز رفتاری سے چلا جا رہا ہے۔ میں نے پھر اسے تنبیہ کرنا چاہی، پھر میں نے اسے روکنا چاہا، پھر اسے سمجھانا چاہا، اپنی حد تک ساری باتیں میں اس کو بتاتا گیا، سمجھاتا گیا،
ارے فلاں بچہ اسی طرح سائیکل چلا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، اسپتال داخل ہو گیا، علاج ہوا، پیسے خرچ ہوئے، اس کا اسکول کا سال رک گیا، امتحان نہیں دے پایا، ایک درجہ پیچھے ہو گیا، نیچے آ گیا۔ میں سمجھاتا جا رہا ہوں، میں بتاتا جا رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا جا رہا ہوں، وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے آپ تو بدھو ہیں، آپ تو پرانے زمانے کے ہیں، آپ دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، آپ تو ایسے ہی بکا کرتے ہیں۔ آخر میں کیا ہوا کہ میں نے دیکھا وہ بہت تیز رفتاری سے سائیکل چلا رہا ہے، میں خاموش کھڑا رہا، میں دیکھتا رہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی مرتبہ میں، دوسری مرتبہ میں، چوتھی مرتبہ میں، پانچویں مرتبہ میں وہ جا کے کسی ایسی سواری سے ٹکرا گیا کہ جہاں اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، جہاں وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، جہاں اس کے جسم پر چوٹیں آ گئیں، زخم آ گئے۔ اب یہ کیا ہوا؟ میں نے اسے ایکسیڈنٹ تک نہیں پہنچایا ہے، میں نے اسے زخمی نہیں کیا ہے، میں نے اسے گھائل نہیں کیا ہے، یہ اسپتال تک میں نے اسے نہیں پہنچایا ہے، میں اس کا مجرم نہیں ہوں۔ ہوا کیا؟ میں نے اپنی ہدایت کو روک لیا، میں نے اپنی عزتوں کے ذریعے کو، اللہ بھی بالکل ایسا ہی کرتا ہے کہ اللہ ذلیل نہیں کرتا، ذلتوں تک لے نہیں جاتا ہے، بلکہ ہدایتوں کے، اپنے کرم کے، اپنے لطف کے، اپنی عزتوں کے سرچشمے کو روک دیتا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عزتیں تمہیں اپنے آپ سے مل رہی ہیں، جب تک ہم سے لو لگائے ہوئے تھے یقیناً عزت دار تھے، عزتیں مل رہی تھیں، عزتوں کے سرچشمے سے تم فیضیاب ہو رہے تھے، لیکن یہ سب تمہارا اپنا نہیں تھا۔ جس دن عقل پیدا ہوئی اس نے ان چیزوں کو روک لیا، اپنی ہدایتوں کو روک لیا، اور جب روک لیا تو انسان اپنے آپ ذلتوں کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اسی لیے اللہ کو یا مذلو، اے ذلتوں میں چلے جانے دینے والے، اے ذلتوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو آخری منزل پر نہ روکنے والے بھی کہا گیا ہے۔